تو وہ کہتے ہیں ابن عباس کہتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے. ہاں پہلے تو پکی لو عید والے دیہڑے تسی کیوں اپنی نماز برباد کر دے ہو 6 دفعہ انج کر کے. آؤ نا روزانہ وطر میں ایسے کیوں کرتے ہو؟ وطر والا تو درمیان میں ہوتا ہے نا, عید کا بھی درمیان میں ہوتا ہے نا, 6 زائد تکبیروں کے. ساڑھے مولوی صاحب سانو بچپن ہی یعنی 6 ان کاموں کے جس کی ایسے عید کی نماز برباد بقول ان کے او کہانی کرایا کرو جڑی تسی بھی بچ جاؤ. نماز پنجگانہ میں ہم رفع یدین نہیں کرتے اور اعتراض ہوتا ہے کہ ہم عیدین کے اندر اور نماز وطر کے اندر ہم رفع یدین کیوں کرتے ہیں, ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہیں. اس پر میں نے 2 حدیث آپ کو سنانی ہے اور پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اور یہ اعتراض ہوتا ہے, اور اعتراض کس طرح ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صبح آپ نے پوچھنا ہے, اگر کل عید ہے تو ایک دن پہلے میسج چل پڑتا ہے کہ آپ نے جو احناف اہل سنت ہیں سنی ہیں ان کو آپ نے پوچھنا ہے, باقیہ نوازن دے اندر تو نہیں کرتے, آج کی بنی ہے کر دے نا سوال. ہاں اس لیے نہیں کرتے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ نہیں کرنا, ہم اس حدیث پاک پر عمل کر رہے ہیں. اور اگر کر رہے ہیں عیدین کے اندر اور قنوت کے اندر تو یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کرنا ہے. میں آپ کو حدیث پاک دیتا ہوں. طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر ہے 12072, باب العین من اسمہ عبداللہ. امام حیثمی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث حسن ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کیوں کرتے ہیں رفع یدین قنوت وطر کے اندر یا وطروں کے اندر یا نماز عیدین کے اندر. بقیہ نمازوں میں آپ بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے, وطر کے اندر اٹھاتے ہیں جب دعا پڑھنی ہو, اور عیدین کے اندر آپ 6 زائد تکبیریں کہتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں. نماز جنازہ میں بھی نہیں اٹھاتے اور ادھر نمازوں کے اندر بھی نہیں اٹھاتے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور سنت آپ کو بتائیں گے. حضرت ابن عباس سے مروی احادیث ہے اور اس چیپٹر میں سے یہ حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا لا ترفعوا الایدی الا فی 7 مواطن. پھر سن لے, لا ترفعوا الایدی فی الا فی 7 مواطن. فرمایا ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہاتھ اٹھائے جائیں گے الا مگر فی 7 مواطن, 7 جگہوں پر. فرمایا ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے, صرف 7 جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے. وہ کون سی ہیں؟ پہلی جگہ حین یفتتح الصلاۃ, جب نماز کو شروع کرتے ہیں. نماز کو جب شروع کرتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں, اس کے بعد نہیں اٹھانے. حدیث پاک ہے جب نماز شروع کی جائے گی اس وقت. اور پھر فرمایا جب مسجد حرام کے اندر داخل ہو, بیت اللہ کو دیکھے, پھر صفا اور مروہ. اس سے آگے طویل حدیث ہے, وہ دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وطر اور عیدین کے اندر, یہ دوسری حدیث پاک, اس میں سارا آ جائے گا کون سی 7 جگہ ہیں. یہ حدیث پاک امام ابو یوسف انہوں نے اپنی کتاب الاسار کے اندر اور شرح معانی الاسار کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے. اور امام ابو یوسف 182 ہجری متوفا 182 ہجری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. امام ابو یوسف نے اس وقت یہ کتاب مرتب کی. حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ترفع الایدی فی 7 مواطن, فرمایا کہ 7 جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے, اس کے علاوہ اور کہیں نہیں اٹھائے جائیں گے. پہلی جگہ فرمایا فی افتتاح الصلاۃ, جب نماز کو شروع کریں گے ہاتھ اٹھائے جائیں گے. وفی التکبیر للقنوت فی الوتر, ارے بھئی کہاں لکھا ہے وطروں کے اندر جو رفع یدین کرتے ہیں؟ ارے حدیث مصطفیٰ میں لکھا ہے. اور تیسری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا فی العیدین, تیسری جگہ جو عیدین کے اندر ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے اندر ہاتھ اٹھانا ہے. اور پھر چوتھی جگہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت, 5ویں جگہ سعی کرتے وقت, صفا اور مروہ کی سعی کرتے وقت, 6ویں جگہ جو ہے مزدلفہ عرفات میں, اور 7ویں جگہ ہے مینا یعنی کینکریاں مارتے ہوئے. یہ 7 جگہ فرمایا کہ اس جگہ پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے, اس کے علاوہ نماز کے اندر کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو پتہ چلا, اور اس حدیث پاک کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. تو یہ جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض ہم پہ نہ کیا جائے کہ آپ
باقی نمازوں میں رفع یدین یعنی بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن صرف قنوت وطر کے اندر یعنی وطروں کے اندر اور عیدین کے اندر ہی ہاتھ کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو 3 احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ 7 جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، ان میں سے ایک فرمایا کہ جب نماز کو شروع کرتے ہیں اس وقت بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور جب آپ قنوت وطر پڑھنے لگتے ہیں، وطر کے اندر قنوت دعائے قنوت پڑھنے لگتے ہیں اس وقت بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، وفی العیدین اور جب آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی رفع یدین کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جو عمل ہم کر رہے ہیں، جس سنت پر ہم آج عمل پیرا ہے وہ حضور کی سنت ہے الحمدللہ، وہ صحابہ کرام کی سنت ہے، وہ تابعین کی سنت ہے، وہ ائمہ کرام کی سنت ہے، وہ محدثین کی اہل علم کی سنت ہے۔